السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں عزیزوں، جیسا آپ سب جانتے ہیں 25 جنوری کو اندور شہر میں کچھ بدترین لوگوں نے ایک فلم کے احتجاج کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بدترین گستاخی کی۔ ان لوگوں میں اکثر وہ لوگ تھے جو 50 روپے کے پوے پاڑ پی کر پڑے رہتے ہیں، انہیں زندگی کا کوئی شعور نہیں، کمانے کا کوئی طریقہ نہیں، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے انہیں اس کی فکر نہیں۔ ایسے بدترین لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بہت ہی بدترین، بہت ہی نازیبا باتیں کہیں جو ہم اپنی زبانوں سے ظاہر نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات قوم مسلمہ تک پہنچی تو قوم کے غیور مسلمان اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے پولیس کے درمیان حاضر ہوئے اور ان لوگوں کے خلاف نامزد رپورٹ درج کرائی۔ ابھی یہ خبر ملی ہے کہ ثم الحمدللہ ان میں سے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان پر سخت کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ بہرکیف یہ تھا ایک چھوٹا سا، ہمارے سامنے ابھی چھوٹا سا ہی اگزامپل آیا ہے، لیکن اکثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج ہر ملک کے اندر، خصوصاً بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک وقت تھا جب یہ چیز مسلمانوں کے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے کی جاتی تھی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جائیے، سلطان محمود کے دور میں جائیے، اس دور میں انگلینڈ کے اندر کچھ ایسے ناٹک تیار کیے گئے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت ہی بدترین گستاخیاں ظاہر ہوتی تھیں۔ سلطان محمود نے جو برٹین کے سفیر وہاں موجود تھے انہیں بلایا اور کہا شام تک کہ یہ خاکے بند ہو جانا چاہیے، یہ ناٹک بند ہو جانا چاہیے، نہیں تو ترک تم پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت یہ ناٹک رک بھی گئے، لیکن ہر کچھ نہ کچھ عرصے میں ایسے بدترین لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور حضور کی شان میں نازیبا گستاخیاں کرتے ہیں۔ آخر یہ کیوں کرتے ہیں؟ دراصل یہ مسلمانوں کے ایمان کو ٹٹولنے کا ایک طریقہ یہود و نصارہ سے انہیں ملا ہے، جو ہر کچھ لمحے میں، کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں میں لوگوں کے، مسلمانوں کے ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجایا کرتے تھے، وہ اپنے سر کو قلم ہو جانا پسند فرماتے تھے، لیکن اپنی سنت رسول یعنی داڑھی کو کٹوانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن پھر بے حیائی کا دور آیا، سنیما کا دور آیا، فلموں کا دور آیا، اور ہمارے نوجوان جنہیں خالد بن ولید بننا چاہیے، جنہیں حضرت سیف اللہ کی طرح ہونا چاہیے، جنہیں حضرت بلال حبشی کی طرح ہونا چاہیے، جنہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی طرح ہونا چاہیے، وہ اپنے عیش و عیاشی میں اس قدر غرق اور مردود ہو چکے کہ انہیں ایسے لوگ پسند آنے لگے جن کے لیے مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا، دین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر کیا تھا؟ ذلت اور رسوائی تمہاری ذمہ لگا دی گئی۔ آج ایسے ذلیل لوگ جنہیں کھانے میں گوبر پسند ہو اور پینے میں پیشاب پسند ہو، وہ لوگ تمہارے نبی کے لیے زبانیں دراز کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ تمہاری مسجد ہے، تمہاری وجہ تمہارے لیے خالی ہے، مسجد سے تمہیں بلایا جا رہا ہے، تم نماز کے لیے نہیں جا رہے ہو، تمہارا چہرہ سنت رسول کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان بدترین لوگوں کی طرح ہیں جو لوگ ایسی فلمیں بناتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخیاں ہوتی ہیں۔ تمہیں وہ لوگ پسند ہیں، لیکن سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں آتی۔ کیا سوچتے ہو؟ کیا اسلام تمہیں اتنی آسانی سے مل گیا کہ گفٹ کی طرح تمہاری جھولی میں ڈال دیا گیا ہو؟ ذرا یاد کرو میرا صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرو۔ یاد کرو حضرت بلال حبشی کو، جب وہ ایک کفار کے غلام تھے، جب انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تو وہ کفار رات میں آپ پر چابوؤں کی بارش کرتے اور دن میں صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا کر اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ آپ زنبش بھی نہ کر پائیں، ہل بھی نہ پائیں۔ یاد کرو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو، جب آپ ایمان لے کر آئے تو کعبے میں کھڑے ہو کر آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کے اس کلمے کی تاب اس وقت کے کفار و مشرک نہیں لا پائے اور آپ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے اوپر حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان بھی نہیں لائے تھے، وہ لیٹ گئے اور کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، یہ شخص بنو غفار کا ہے، کیا اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو؟ تو پھر تم غفار سے کس طریقے سے ویپار کر پاؤ گے؟ اس حال میں چھوڑا۔ دوسرے دن پھر جاتے ہیں مکہ شریف میں، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر پھر سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور دیکھو ان کے ایمان کو۔ اس وقت بھی لوگ ان کو مارنے کے لیے تیار ہیں، مار رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگا رہے۔ کتنی مشکلوں سے تمہیں اس ایمان تمہیں ملا ہے، یہ دین تمہیں ملا ہے، کتنی مشکلوں اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کو تمہیں بہت آسانی سے عطا فرمایا، تمہیں کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑ رہی۔ کیا تمہاری یہ قربانیاں ان اصحابہ اکرام کی ان اذیتوں سے بھی بڑھ کر ہیں؟ کس طرف جا رہے ہو میرے دوستوں؟ آپ سے ایک پرخلوص گزارش ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج یہ ہوا ہے، کل پھر ہوگا، تو یہ کس طریقے سے رکے گا؟ جب ہم اپنا اوڑھنا، پہننا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا سب سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کر لیں گے، کم سے کم اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیں گے۔ کیا یہ اس کا وزن تمہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے والے ان کوڑوں سے بھی زیادہ لگتا ہے کہ تم اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ سکتے ہو؟ بڑی ہی افسوس کی بات ہے اگر ہم کسی نوجوان کو سمجھانے جائیں کہ اپنے گلے میں یہ چین مت ڈالو، اس طرح انگوٹھیاں ڈھیر ساری پہن کر ہوا بازی نہ کرو، سڑکوں پر کھڑے ہو کر عیاشی مت کرو، ذکر اللہ میں اپنی زندگی گزارو، تو وہ کہتے ہیں ہماری زندگی، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ کیا تم اس لیے مسلمان ہو؟ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے نچھاور کر دے اور اپنی ہر بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی طرح کرنے کی کوشش کرے، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کے بڑے جو 40 45 50 55 سال کے ہو چکے، 60 سال کے ہو چکے، انہیں داڑھی نہیں رکھتے بن رہی، چمڑیاں اٹھا کے بلیڈ لگا رہے ہیں، سنت رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گٹر میں بہانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ کیا فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، اسے بڑھنے دو۔ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت رسول رہی، لیکن افسوس اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے کہ خشخشی داڑھی رکھنے کو بھی وہ سنت سمجھنے لگے۔ آج کوئی فلم کا ہیرو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لے تو تم داڑھی رکھ لیتے ہو، اور وہیں تمہارے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت حسنہ جو ہمارے درمیان میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، اس میں کیا ہمیں یہ نہیں دکھتا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی داڑھی نہیں صاف کروائی؟ نمازوں کو ہم اس قدر ترک کیے ہوئے۔ ذرا بتاؤ کیا صحابہ اکرام نے کسی جنگ کے موقع پر نمازوں کو چھوڑا؟ ہم گٹکا کھانے کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کام دھندے کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم گھر پہ بیٹھے رہنے کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ موبائل چلانے کے لیے بھی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ بتاؤ کیا ہم کامل مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں سے لڑنے سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہو تو راستہ دیکھو یہاں تک اللہ تمہارے اوپر عذاب لے آئے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک میں تمہیں کائنات کی ہر چیز سے، تمہارے ماں باپ، تمہارے اولاد، تمہارا وہ مال جس کو تم خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک تم مسلمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں ہو، ایمان تمہارے اندر ابھی سلب ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر ہم اپنے ہر لمحے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح بنانے کی صرف کوشش ہی کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اس پہ عمل کرنے کو، خاص طور پہ جو ظاہر جو دکھتا ہے، چہرے پر داڑھی ہونا، نمازوں کی پابندی ہونا۔ ذرا یاد کرو ہمارے صحابہ اکرام کا وہ معاملہ۔ حضرت ایک صحابی رسول ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو شروع چند کے 4-5 لوگ جب ایمان لے کر آئے تھے، اس وقت آپ ایمان لے کر آئے۔ جب اس عورت کو یہ خبر لگی کہ یہ جو ہے دین مصطفیٰ، دین الہی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیے ہوئے پیغام کو قبول کر چکا ہے، تو اس نے لوہے کو گرم کر کے آپ کے
سر مبارک اور پیٹھ مبارک کو داغا، یہاں تک کہ آپ کو لوہے کا کوچ پہنا دیا جاتا تھا اور ریت میں پٹک دیا جاتا تھا دوپہر کے اندر، تاکہ آپ اس سے خوب گرمی سے اور بدحال ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دیں۔ حتیٰ جب ان کا یہاں تک نہیں رکے، تب آپ کو گرم انگاروں پر بنا کپڑوں کے گھسیٹا جاتا پیر پکڑ کے، حتیٰ کہ آپ کی پیٹھ کی چربی اور گوشت اور خون سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھا، تو آپ نے ان کی ان اذیتوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے اپنی پشت مبارک دکھائی۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی پشت کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ کتنی مشقتوں کے ساتھ میں اس دین کو تم تک پہنچایا گیا ہے، اس کی ذرا سی پرواہ کر لو میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، ان کے پیارے شہزادوں کا واسطہ، میں تمہیں حضرت امام حسن امام حسین کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے دین کی طرف لوٹاؤ میرے عزیزوں، دین کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔